بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ انسانیت رحم سے ہے، اور رحم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ سب سے زیادہ خدا کے جس وصف کا ذکر یا تذکرہ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے وہ خدا کا وصف رحم ہے۔ سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ میں بھی اللہ کی ایک صفت نہیں، دو صفت کا ذکر ہے، رحمان رحیم۔ سورہ فاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم، یعنی گویا کہ بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ جو ہم بار بار خدا کی جس صفت سے ہماری شناسائی ہوتی ہے اور خدا کے جس وصف کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ خدا کا وصف رحم ہے۔ جب بار بار ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو زبان سے بولا جاتا ہے اس کا اثر دل میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور رحم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پہ مہربان ہوتے ہیں رحمان ان پر مہربان ہوتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ لہذا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ گویا مخلوق کے رحم کے ساتھ اللہ نے اپنے رحم کو مشروط کیا ہے۔ جو مخلوق کے لیے راحم بنتا ہے اللہ اس کے لیے رحیم اور رحمان بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم تقابل کریں رحم اور عدل کا، تو جب تقابل ہم کرتے ہیں تو ہم عدل کو رحم کے اوپر پاتے ہیں۔ دین ہمیں یہ بھی تعلیم کرتا ہے کہ اگر رحم سے عدل کا خون ہوتا ہو، عدل کا ضیاء ہوتا ہو، تو وہاں تم نے رحم نہیں، وہاں تم نے عدل کرنا ہے، گویا رحم کے اوپر عدل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 139 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، کہ عدل کے قائم کرنے والے بنو، اور عدل ہی کے قیام کے لیے فیصلے بھی دو، اور اگر گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی بھی دو تاکہ عدل زندہ رہے، کیونکہ عدل سے امن ہے، رحم سے امن نہیں ہے۔ معاشرتی امن اجتماعی امن اجتماعی عدل سے ہے۔ لہذا شہادت کی صورت میں ہو، عدالت کی صورت میں ہو، فیصلے کی صورت میں ہو، عدل کو قائم رکھو۔ اگر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا جج اس کا اندر کا رحم والدین کے لیے رحم اندر سے مجبور کرتا ہو، لیکن اگر عدل اس کے خلاف ہو تو اپنے والدین کے بھی خلاف ہو جانا، اپنے آپ کے بھی خلاف ہو جانا۔ سامنے جو مجرم ہے وہ بیٹا ہے اور عدل اس کے خلاف بول رہا ہے تو وہاں اپنے رحم نہیں اپنے عدل کو اوپر رکھنا ہے۔ سامنے ایک شخص بہت مالدار ہے، بہت غریب ہے، اس کی غربت مجبور کر رہی ہے رحم پر۔ ایک شخص بہت مالدار ہے، اس کی دولت مجبور کر رہی ہے رحم پر، تو ہم نے رحم کو نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے عدل کو دیکھنا ہے، عدل کو اوپر رکھنا ہے۔ اس لیے ایک مشہور کتاب ہے ابن مسکویہ، ان کی کتاب ہے کتاب الاخلاق، اور اس میں قول نقل کیا ہے ارسطو کا، کہ ارسطو نے جب قانون کے بنیادی اصول وضع کرنا چاہے
تو اس نے ایک اصول لکھا تھا کہ جب عدل اور رحم کا تقابل ہو تو عدل کو ترجیح دینی ہے. اور قرآن تو اس نے تو صرف اختصار کے ساتھ یہ بات کی، قرآن نے کس تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. اور آگے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی وصف ہے تو وہ عدل ہے، رحم نہیں ہے، عدل ہے. لہذا ایک دل میں تقوی ہو اور عدل نہ ہو، ایک اجتماعی زندگی میں تقوی ہو، تقوی پر مبنی معاشرہ ہو، مبنی نظام ہو تقوی پر، تقوی والے لوگ وہاں رہتے ہوں اور وہاں عدل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا عدل رحم سے بڑا ہے. رحم کے لیے ہم عدل کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عدل یہ ہر حال میں اوپر ہے. عدل کے لیے ہم رحم کو قربان کریں گے، عدل کو کسی حال میں بھی رحم کے لیے قربان نہیں کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جج کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے، جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، اس نے عمدن قتل کیا ہے، لیکن قاضی دیکھتا ہے کہ اگر میں قصاص کا فیصلہ دوں گا اور اس شخص کو پھانسی لگے گی تو یہ واحد سہارا ہے اپنی فیملی کا. اس کی 8 بیٹیاں ہیں، بوڑھے والدین ہیں، اگر پھانسی ہوگی اسے تو اس کی بیٹیاں اور اس کے والدین اور اس کی بیوی، یہ پورا خاندان کہاں جائے گا؟ کیا اس رحم کی بنیاد پہ جج عدل کو قربان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک دوسری مثال، ریڑیوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے اکثر روڈوں پہ، یہ سب غریبوں کی ہوتی ہے، لیکن روڈ بلاک ہوتا ہے. تو کیا اگر روڈ بلاک ہوں اور اس لیے کہ یہ ریڑی والے غریب ہیں تو کیا ہم یہ برداشت کریں؟ رحم کی وجہ سے عدل کو قربان کریں؟ نہیں. اسی لیے فقہ کا اصول ہے یتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلی. بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جاتا ہے. لہذا رحم کی قربانی عدل کے لیے دے دی جاتی ہے. اور یہ عدل کو رحم پہ ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کہ اگر ہم ترجیح نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظالم ظلم کرے گا اور مظلوم رحم کرے گا. تو معاشرے کی جو محرومی ہے، معاشرے کی بدامنی، یہ رحم سے ختم نہیں ہوتی، یہ عدل سے ختم ہوتی ہے. اور یہ عدل اصل میں کرنا کس نے ہے؟ ایک تو انفرادی عدل ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے، اداروں میں ہو رہا ہے، اور اصل جو عدل اجتماعی جس کے ساتھ ملک کا اور معاشرے کا امن مشروط ہے، وہ ہے عدلیہ کی عدالت، عدلیہ کا عدل، یہ وہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری خوش قسمتی یہ کہ الحمدللہ آج بھی ہمارا خاندانی نظام دنیا میں مثالی ہے. ہمارا جیسا خاندانی نظام کہیں ہے نہیں. انفاق میں اور لوگوں پر رحم کرنے میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے لوگوں جیسے لوگ نہیں. لیکن ایک چیز میں جو ہم بالکل پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا عدلیہ ہے نا، اس وقت دنیا میں اس کا جو درجہ ہے یا جو نمبر ہے وہ ہے 140 میں سے 134ویں نمبر پہ. ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور ہماری عدلیہ کا حال یہ ہے کہ 140 میں سے 134ویں نمبر پہ ہے. یعنی یہاں عدل ملتا نہیں، عدل بکتا ہے. اور عدل ملتا ہے اتنا مہنگا اور اتنے لمبے وقت میں کہ لوگوں کے جو عدل مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بھی کیسز ختم نہیں ہوتے. لہذا ہم جس طرح انفرادی زندگی میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، خاندانی، معاشرتی، ان میں اصلاح کی اور برائی کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم پاکستان کے عدل اجتماعی کو زندہ کریں. اور عدلیہ میں جو موجود ظلم ہے اور ظلم پھیلانے والے ہیں اور پیسے کی بنیاد پہ جو عدل دینے والے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوشش تبھی ہوگی جب اوپر کا جو ہمارا سسٹم ہے، سسٹم ظاہر ہے عدلیہ تابع ہے ہماری حکومت کے، ریاست کے لوگ اگر صحیح نہیں ہوں گے، وہاں کی اصلاح نہیں ہوگی تو عدلیہ
کی بھی اصلاح پھر ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو اس وقت اجتماعی دین کی، اجتماعی نظام کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہو یا غیر پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہو یا انقلابی طریقے سے، جو جس طریقے سے بھی کوشش کر رہا ہے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے اندر کمیاں نکالیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، مساجد کے ائمہ بھی ہیں، مساجد میں بھی ہیں، مدارس کے محتممین میں بھی ہیں، اور مدارس میں بھی ہیں، تبلیغ والوں میں بھی ہیں، لیکن ہم ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو اس وقت انقلابی عمل میں لگے ہوئے ہیں اور جو ملک کے نظام کی اصلاح کے لیے جو تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔